بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مسلسل 4 اتوار گزر چکے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان سنڈے کلاس کے عنوان سے مجلس میں بیٹھ کر دینی باتیں کرنے اور دین اسلام سے متعلق مختلف اہم ترین باتیں اور دین کی بنیادی باتیں بولنے اور سننے اور سمجھنے کا سنہری موقع مل رہا ہے۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کا یہ 5واں سبق ہے، لیسن نمبر 5، ایمان مفصل کی روشنی میں ہم نے تمہارے سامنے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کی ترتیب پر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان کیسے ہو، فرشتوں پر ایمان کیسے ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان کیسے ہو، ان ساری تفصیلات سے گزرنے کے بعد آج ہم ایمان مفصل کی ترتیب پر ورسلہ کے موضوع پر آج ہم تمہارے سامنے ہیں۔ پیارے بچوں، آج نبیوں اور رسولوں پر ایمان سے متعلق ہمارے سامنے بات آئے گی۔ اتوار کا دن آتے ہی یقیناً تمہارے دل و دماغ میں سنڈے کلاس آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم مسلسل 4 اتوار ایسے گزار چکے ہیں جن میں تمہیں ترتیب کے ساتھ دین و ایمان کی اہم ترین باتیں بتلاتے آ رہے ہیں۔ بچوں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کرو کہ کیا تمہیں دین کی ان باتوں کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے اور تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ دین و ایمان کی ان باتوں کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے میں تم کو اگر خوشی محسوس ہو رہی ہو اور تمہیں اس میں مزہ بھی آ رہا ہو، تم کو مبارک ہو کہ تم واقعی ایک سچے اور پکے مسلمان ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ دین کی کسی بھی بات کو پڑھنے اور سننے میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بوریت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ گیم کھیلنے میں بوریت محسوس ہو، کھیل کھیلنے میں بوریت محسوس ہو، سیریل دیکھنے میں بوریت محسوس ہو، اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے تمہارے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر دین کی باتیں کہی جا رہی ہوں اور تمہارے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہو تو تمہیں اپنے دین و ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے پیارے بچوں، دل کی خوشی سے، چستی کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ ان باتوں کو پڑھنا، سمجھنا اور سننا ضروری ہے۔ چلو، ہماری باتیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی، اب ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ایمان مفصل میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو دین و ایمان کی باتیں بتلا سکیں اور انہیں نصیحت کر سکیں۔ دنیا میں چھوٹے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام بکثرت آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہوں یا اس سے کچھ کم بھی ہوں۔ نبیوں کے اور رسولوں کے بارے میں بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ آدمی اسی وقت نبی بن سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جانب سے نبی یا رسول بنائے۔ نبیوں اور رسولوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے منتخب کرتے ہیں۔ پیارے بچوں،
جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، یعنی یہ کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی کا نام توحید ہے، اور توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے آئیں کہ وہ سارے کے سارے نبی اور رسول حق پر ہیں اور وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ توحید اور رسالت کے بعد تیسرا عقیدہ آخرت ہے کہ ان سارے ہی نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو بتلایا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندگی میں کیے ہوئے کاموں کا حساب لیا جائے گا، اچھے کاموں پر اجر و ثواب دیا جائے گا اور برے کاموں پر سزا دی جائے گی۔ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ پیارے بچوں، آج ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام نبیوں اور رسولوں کے نام نہیں ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش اتنے سارے نبیوں اور رسولوں کے نام قرآن مجید میں نہیں، بلکہ صرف چند نبیوں اور چند رسولوں کے نام ہی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہم تمہاری معلومات کے لیے چند نبیوں اور رسولوں کے نام تحریر کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو ان مشہور اور جلیل القدر پیغمبروں کے نام یاد رہیں، اس لیے آج ہم ان چند نبیوں کے نام اور ان کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ ویسے تو ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام ایک سلسلے کے ساتھ تمہیں ایک ایک نبی کا تذکرہ بتا رہے ہیں، لیکن آج ہم قرآن مجید میں جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان نبیوں کی فہرست تمہارے سامنے رکھیں گے۔ پیارے بچوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام ہمارے مسلمان بچوں کو یاد ہیں، لیکن نبیوں، رسولوں اور خلفاء یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام یاد نہیں ہیں۔ آؤ ہم پورے انہماک کے ساتھ ان نبیوں اور رسولوں کے نام یاد کریں جن کا اسم گرامی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے اسباق میں لیسنس میں کیا ہے، اور سب سے آخری پیغمبر، خاتم النبیین، آخری نبی، سید المرسلین، سارے پیغمبروں کے سردار ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم تسلسل کے ساتھ صرف ان تمام نبیوں کے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے صرف فہرست تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اور یوں تو ہر سبق میں ایک ایک نبی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں اور رسولوں کو مختلف قوموں کے پاس بھیجا تو انہیں معجزے بھی عطا کیے۔ چند پیغمبروں کے مشہور معجزوں کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ معجزے کس طرح دیے گئے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا جس کو دوسرا آدمی کر نہیں پاتا، اور اس معجزے کے پیچھے ربانی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، اور نبی اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ معجزہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ گویا معجزہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے، رسول کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی دی گئی، جس عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں مارا تو 12 راستے بن گئے، جن راستوں سے بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصا کو ایک چٹان پر مارا تو اس میں 12 چشمے پھوٹ گئے، جن چشموں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنی پیاس بجھائی، اپنی ضرورتیں پوری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں تخت پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ مادر ذات نابینا، یعنی وہ بچہ، جو لڑکا، وہ آدمی جو پیدائشی نابینا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت آ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور یوں کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگلی سے چاند کو اشارہ کیا تو وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی معجزے کو معجزہ شق القمر کہتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کے ایک حصے میں مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچے، اور وہاں موجود انبیاء کرام علیہم السلام نے ہماری نبی کی امامت میں نماز ادا کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 7 آسمان کی سیر کی، اور جہاں تک مقدر میں تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوئے اور 5 وقتوں کی نمازوں کا تحفہ دے کر اپنی امت کے پاس آئے، اور اسی معجزے کو واقعہ اسراء یا واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ہمارے نبی ساری دنیا کی انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی خاص قبیلے، کسی خاص برادری، کسی خاص علاقے اور ایریے کے لیے نبی بنا کر بھیجا نہیں گیا۔ ہمارے نبی کو کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا نہیں گیا، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جو کوئی یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، آج کے اس دور میں کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں پیارے بچوں دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ کوئی شخص کا تمہیں بتا کر مسمرزم کے ذریعے سے اور کچھ ایسی حرکتیں کر کے جو غیر معمولی محسوس ہوں تمہیں بتائے گا اور کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دھوکے میں مت آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے علامتیں ہمارے علماء نے بیان کر دی ہیں، اور وہ کہاں آئیں گے، کہاں اتریں گے، حضرت مہدی کون ہوں گے، ساری چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں۔ دھوکے میں مت آؤ کسی کے کہنے سے، علماء فیصلہ کریں گے تو مانو، ورنہ کسی بھی دھوکے باز کی چال میں اس کے دھوکے میں مت آؤ۔ پیارے بچوں، دین کی یہ بنیادی باتیں تمہارے سامنے رکھی گئیں۔ معمول کے مطابق ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کریں گے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 208۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔
یہ بات یاد رکھو کہ اگر ہم شیطان کے پیچھے چلیں گے تو ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. ہمیں شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے سے بچنا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 282 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو. یعنی کاروبار کا اصول یہ ہے کہ جو بھی معاملہ، جس سے بھی معاملہ کیا جائے اس کو لکھ لیا کریں اور کسی نہ کسی کو گواہ بنا لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی لائق نہ ہو. دو آیتوں کے بعد دو حدیثیں پیارے بچوں کے سامنے. سب سے پہلی حدیث بخاری کی ہے اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ اللہ بات کہتے ہیں اور نبی اپنی زبان سے اللہ کی بات کو بتلاتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اے آدم کے فرزند تو ضرورت مندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا. اگر ہم دوسروں پر خرچ کریں گے تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہم پر بھی خرچ کریں گے. اس لیے عادت ڈالو ابھی سے، دیتے رہو غریبوں کو، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، اپنے غریب دوستوں کو، پڑوسیوں کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو، ضرورتیں پوری کرتے رہو. خود کھا جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ دوسروں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اور جو اللہ نے دولت دے رکھی ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ کرو. دوسری حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ مسند احمد کی ہے. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقے کا سایہ ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اگر ہم دنیا میں صدقہ کریں گے تو قیامت کے دن وہ صدقہ سایہ بن کر ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا. اللہ اکبر. دو آیتوں اور دو حدیثوں کے بعد معمول کے مطابق پیارے بچوں ہم ایک نبی کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی ایک نبی کا تذکرہ کریں گے. وہ ہیں حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کی جانب رسول بنا کر بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 9 جگہوں پر آیا ہے. حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک وسیع و عریض میدان کی شکل میں جو مقام ہے اس وادی کا نام حجر ہے. یہی قوم ثمود کی جگہ ہے. قوم ثمود بھی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. قوم ثمود بھی بڑی مغرور قوم تھی، ہمیشہ فخر و غرور اور اپنی بڑائی میں زندگی گزارتی تھی. یہ قوم بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی اور ایک دوسرے کا اس معاملے میں مقابلہ کیا کرتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، مگر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور صاف طور پر انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ظاہری شان و شوکت بھی عطا کی تھی، مال و دولت کی خوب ریل پیل تھی، خوب نوازا گیا تھا، کھلاتی کھیتیاں، سر سبز و شاداب باغات عطا کیے تھے، سونا چاندی اور بلند و بالا عمارتوں کے وہ لوگ مالک تھے. میووں اور پھلوں کی کثرت تھی، چشموں اور نہروں کی بہتات تھی، وہ صحت و طاقت والے لوگ تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، مگر قوم نے ناشکری کی، شیخی بگاری، غرور کیا، گھمنڈ کیا. حضرت صالح علیہ السلام قوم کو نصیحت کرتے رہے مگر قوم نے اس کا کوئی اثر نہ لیا اور ان کی مخالفت کی اور شرارت پر قائم رہی. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم چٹان سے زندہ اونٹنی نکالو گے ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا اور چٹان سے زندہ اونٹنی ظاہر ہوئی. اس کے باوجود قوم نے ایمان قبول نہیں کیا. قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا. پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق ہم جہاں ہر سبق میں ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اچھے اخلاق میں سے کسی خاص عنوان کو لے کر کچھ باتیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں. آج اچھے اخلاق کے تئیں عفو در گزر کو عنوان بنا کر تمہارے سامنے چند باتیں پیش کریں گے. دنیا میں یاد رکھو ایک انسان سے دوسرے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف کسی نہ کسی موقع پر پہنچی جاتی ہے. ایسے موقع پر اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تکلیف پہنچانے والے شخص کو معاف کر دیں. راستہ چلتے ہوئے ٹکر ہو جاتی ہے
ٹکر دی نہیں جاتی، عموماً ٹکر ہو جاتی ہے، لیکن ہم بھڑک جاتے ہیں، گاڑی سے اترتے ہیں اور مار پیٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مار پیٹ کرنا ایسے موقع پر کمال نہیں ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، آج اس سے غلطی ہوئی ہے، پیارے بچوں کل تم سے غلطی ہوگی تو تمہارا کیا حشر ہوگا اگر کوئی تم کو مارنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اس لیے کسی کو کمزور جان کر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھ جانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے پیارے آقا نے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ایسے موقعوں پر لوگوں کو معاف کریں۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ صحابہ لوگوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں یہ بات موجود ہے، آیت نمبر 134۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس نے تم پر ظلم کیا تم ان کو معاف کر دو، واہ من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص کے جسم کو زخمی کیا گیا ہو اور وہ اس کو معاف کر دے، جس نے اسے زخمی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ معمول کے مطابق اخلاق کے بعد ہم زندگی گزارنے کے آداب میں سے آج عطر لگانے کے چند آداب تمہارے سامنے رکھیں گے۔ پیارے بچوں، خوشبو کی دھونی لینی چاہیے، دھواں ہو خوشبو لیتے ہیں۔ اہل عرب میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جب وہ دھونی ہوتی ہے اور عود وغیرہ ڈالتے ہیں یا لوبان ڈالتے ہیں اور پھر اس کا دھواں جو ہے خود وہ لیتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ ممکن ہو تو مشک و عنبر استعمال کرو۔ عطر کے استعمال کرنے میں ہم بالکل سستا عطر دیکھتے ہیں، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو جو ہے سردی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اچھا استعمال کرو، تھوڑا استعمال کرو مگر اچھا استعمال کرو، معیاری عطر استعمال کرو۔ تیسری بات یہ کہ مردوں کو مردانہ اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے، اور عورتوں کو چاہیے کہ جب راستے میں چلیں تو ایسا عطر استعمال نہ کریں جن کی خوشبو لوگوں تک پہنچے، نامحرم تک پہنچے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ بری بات ہے۔ مردوں کو اجازت ہے کہ وہ ہر جگہ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ سر اور داڑھی میں بھی خوشبو لگانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سر اور داڑھی کی میں اگر ہم خوشبو لگائیں گے تو کیمیکل والے خوشبو نہ لگائیں، اس سے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پر احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسی خوشبو جس میں کیمیکلز نہ ہوں چھان بین کر لیں، اچھا عطر ہو، اصلی ہو، لگائیں، اس سے ظاہر بات ہے کہ نقصان نہیں ہوتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا اور پھر داڑھی یا کپڑوں میں وغیرہ لگانا چاہیے۔ یہ چند آداب تھے جو عطر سے متعلق تھے۔ آج شریعت کے مسائل تمہارے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شریعت کے مسائل ہر سبق میں تھوڑے تھوڑے تمہارے سامنے رکھتے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے ذہنوں میں بھی شریعت کے مسائل موجود ہوں۔ اور آج کا موضوع ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں ان کو نواقض وضو کہا جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ پیشاب، خانہ وغیرہ یا کسی اور چیز کا اس راستے ان دو راستوں سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، اتنا خون نکلا، اتنا پیپ نکلا کہ بہہ جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے قے کرے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماریاں اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجنون ہو جائے، اچھا تھا پاگل ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن سے وضو ٹوٹ گیا۔ ہم وضو کی چند ٹوٹنے والی، وضو کو توڑنے والی چند چیزوں کا آج ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد ہم اذکار نماز کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، اور تم نے دیکھا کہ ثنا، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر سورہ اخلاص، سورہ فیل وغیرہ ہم نے تمہیں بتائی، اور آج ہم سورۃ الفلق تمہارے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ تم جب بھی نماز پڑھو تو نماز میں پڑھتے ہوئے سورہ فلق کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی تمہارے سامنے موجود ہو۔ تلاوت کرتے ہیں سورہ فلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ یوں ہے، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے بنائی، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ پیارے بچوں، الحمدللہ سبق نمبر 5 لیسن نمبر 5 میں دینی باتیں بھی ہو گئیں، 2 آیتیں بھی پڑھی گئیں ترجمے کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، 2 حدیثیں بھی بتا دی گئیں، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، اخلاق سے متعلق، عفو درگزر سے متعلق باتیں بتائی گئیں، آداب میں عطر لگانے کے کچھ آداب بتائے گئے، شریعت مسائل میں وضو کو توڑنے والی چیزیں چند بتائی گئیں، اور پھر اس کے بعد اذکار نماز میں سورہ فلق ترجمے کے ساتھ تمہارے سامنے رکھا گیا۔ یہ ساری باتیں جو تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم ان کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو، ذہن میں محفوظ رکھو، اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی بہنوں کو بھی جو کچھ کہ تم نے سیکھا ہے بٹھا کر سکھاؤ، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا۔ بچوں، اب ہم تمہارے درمیان میں سوالات لے کر حاضر ہیں۔ سبق نمبر 5 کے 15 سوالات۔ سب سے پہلا سوال، ایمان مفصل میں آسمانی کتابوں پر ایمان کے بعد کس پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے؟ دوسری بات، کیا تمہارے دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ تم ان نبیوں اور رسولوں کے نام یاد رکھو جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ تیسرا سوال، صرف 10 مشہور پیغمبروں کے نام لکھو، لکھنا بھی سیکھو پیارے بچوں۔ اور چوتھا سوال ہے، آدم ثانی کس کو کہتے ہیں؟ پانچواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو۔ چھٹویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو۔ ساتواں سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو۔ آٹھویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرو۔ نویں بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بیان کرو۔ 10ویں بات، واقعہ معراج میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے کہاں تشریف لے گئے، اور وہاں کس نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی؟ 11واں سوال، حضرت صالح علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ 12واں سوال، عطر لگانے کے 2 آداب بیان کرو۔ 13واں سوال، وہ 2 چیزیں بیان کیجیے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 14واں سوال، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 15واں سوال، اونٹنی کا تعلق کس نبی اور کس قوم سے ہے؟ سوالات کے بعد ہم تم سے جدا ہوتے ہیں 1 ہفتے تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔ اگلے اتوار تم سے ملاقات ہوگی تمہارے اور دوستوں کے ساتھ، کہ تم اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آؤ، اور جو ترتیب بنائی گئی ہے تمہارے جمع ہونے کی، اتوار کے دن وقت پر آؤ، وقت پر دین کی باتیں سیکھو، اور جو باتیں سیکھی جا رہی ہیں دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اسی بات کے ساتھ دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تم سے دین کا بہت سا کام لے، دین سے جڑے رہنے والا تم سب کو بنائے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عمل کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔